یہ خان میں جو ہمارا چشمہ اریگیشن چشمہ لیفٹ کنال جو ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے CRBC اس کے لیے اپنے فنڈ رکھتے ہیں 10 بلین، اور اس بہت بڑے پروجیکٹ سے جس سے لاکھوں زمین جو ہے نا لاکھوں ایکڑ زمین پانی کی آ سکتے ہیں، لیکن اس کو نکالا گیا ہے۔ اس پہ ہمارے جتنے اب اس وقت MNAs ہمارے ساتھ ہم سر احتجاجاً جو ہے نا آئے ہیں کہ جو بجٹ پیش ہو رہا ہے، سب سے پہلے ہمارا مطالبہ آیا ہے کہ جو PSDPC 91 جو اسکیمیں نکالی گئی اس سب کو جو ہے نا اس پہ شامل کیا جائے۔ یہ ہمارے صوبے کا حق ہے، یہ ہمارے عوام کا حق ہے، اور یہ بہت امپارٹنٹ منصوبے ہے جو وہاں کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی اس میں یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو ہے نا ڈیمز ہیں، اس میں بجلی کی اسکیمیں ہیں، مختلف وہ اسکیمیں جو کہ ترقی کے لیے ضروری ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی کی بنیاد پہ نکالے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی NFC ایوارڈ، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو فاٹا مرجر ہوا ہے، اس کے بعد اس سے پہلے ہمارا کوئی شیئر بنتا تھا 16%، لیکن جو فاٹا مرجر کے بعد یہ 19% پوائنٹ سمتھنگ پر پہنچ گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شیئر اور بھی بڑھ گیا ہے۔ لیکن ابھی تک جو کمٹمنٹ کی گئی تھی برجر ایریا کے لیے کہ یہ 3% یہ NFC کی جو فنڈز ہیں وہ دی جائیں گے مرچ ایریا کے لیے، تاکہ اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی جو وہاں ایشوز ہے اس کے اوپر جو ہے کام کیا جائے۔ ابھی تک وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی ہے، اور انٹرسٹنگلی جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال میں 1000 ارب روپیہ دی جائیں گے، یعنی ہر سال 100 ارب روپیہ۔ ابھی تک صرف 103 ارب روپے جاری کی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وار زون ہے جہاں ایک بہت بڑی تقریباً 40 سال سے نہیں 50 سال سے وہاں جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی افغانستان وار ہو رہی ہے، کبھی جو ہے نا وار آن ٹیرر ہو رہی ہے، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہاں۔ ابھی بھی میں نے جو بات کی ہے کہ جس طرح ٹیررزم جو ہے نا بڑھ رہا ہے، جس طرح وہاں کے صوبے کی عوام اس دہشت گرد سے بری طرح متاثر ہے، بڑے کنسرنز رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ اب بھی جو ہے نا وہاں کی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، وہاں کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہاں کے اس ساتھ صوبے کے ساتھ اس کا رویہ بہت افسوسناک ہے۔ آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے باقاعدہ ایک آفیشیل لیٹر بھی لکھا ہے جو 91 منصوبے نکالے گئے ہیں، اس کے اوپر اپنا کنسرن بھی شو کیا ہے، اور یہ ہم سارے MNAs آئے ہیں خیبر پختونخوا سے، اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 91 منصوبے جو نکالے گئے ہیں اس تمام منصوبوں کو ADP میں جو ہے نا نیکسٹ بجٹ میں شامل کیا جائے۔ نمبر 2 ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو NFC ایوارڈ کے مطابق ہمارا خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا ہے 19%، اس کے مطابق جو شیئر دیا جائے۔ تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو مرڈ ایریا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم 3% ایکسٹرا اس کو دیں گے، اس کے لیے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور وفاق اپنا حصہ اپنا شیئر پے کرے، اور جو اس وقت ہے ہمارا خاص کر جو انہوں نے مرڈ ایریا کے 10 سال میں 1000 ارب روپے کی جو کمٹمنٹ کی تھی وہ دی جائے۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ یہ جو خاص کر ٹیررزم کی سچویشن ہے، اس پہ میرا شارام خان یا ارباب صاحب بات کریں گے، اور جو بجلی کی ہمارے جو ایشوز ہیں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے اس پہ آصف خان بات کریں گے۔ لیکن ایک بات ہم کلیئر ہے کہ ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اسمبلی کی فلور پہ بھی بات کریں گے، اور کسی بھی صورت میں جو ہمارے ساتھ بدنیتی کر رہے ہیں، جو اس وقت یہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا ہے اور اس کا انتقام دیا جا رہا ہے، بہت افسوسناک ہے۔ یہ اکائیاں یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم ہر فورم پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب، باقی ڈیٹیل بتا دی۔ میں صرف بجلی کا، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں گرمی کی ایک لہر بھی آئی ہوئی ہے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہر جگہ زیادہ ہے، لیکن خصوصاً خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اس گرمی میں آپ اندازہ کریں، بچے، بوڑھے، گھر کے کام، کھانا پینا کیسے گزارا ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ بجلی کی چوری ہے۔ میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں،
میں صرف یہ بات پوچھتا ہوں کہ آیا بجلی کی کوئی چوری وابڈا کے یا ڈسکوز کے ملازمین سے بغیر ملے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ آپ لوگ بھی یہاں سارے بیٹھے ہوئے، ایک دن کوئی چوری نہیں کر سکتا. ہمیں کہتے ہیں کہ جی صوبائی حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. ہم بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا ادارہ ہے، آپ نے اسے ٹھیک کرنا ہے، اسے ہم نہیں ٹھیک کر سکتے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پچھلے 2 مہینے میں یا 4 مہینے میں انہوں نے کب کسی لائن مین کو نکالا ہے؟ کون سا ایس ڈی او، ایکس سی این، کوئی بھی لیول کا جو اس چیز میں انوالو ہے اس کو نکالا ہے؟ خود کچھ کرتے نہیں ہیں اور پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہاں پہ چوری ہے. دوسری بات بجلی سے ریلیٹڈ، دوسری بات یہ ہے کہ جو بجلی وہاں پہ، میں فار ایگزامپل بجلی کا بل نہیں دیتا، اسپیکر صاحب دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. مطلب یہ تو میرے رسپانسبل نہیں ہے. اگر میں چوری کر رہا ہوں مجھے پکڑیں، ان کو کیوں بے گناہ سزا دے رہے ہیں؟ وہاں پہ جو لوگ بل دیتے ہیں ان کی بھی بجلی بند کر دیتے ہیں. یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ آپ کا نیبر، آپ کا ہمسایہ کوئی غلط کام کر رہا ہو اور آپ کو اس کے غلط کام کی سزا دی جا رہی ہو. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے. اسی سے ریلیٹڈ جو ریٹ ہے بجلی کا، میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں، عوام پہ آلریڈی بہت مشکلات ہیں، اس بجٹ میں مزید مشکلات آئیں گی. بجلی کا ریٹ مزید ہی مہنگا کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں، پاور پرچیز ایگریمنٹس کیپیسٹی کے حوالے سے، وہ بجلی اگر بنتی بھی نہیں ہے ہم اس کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اربوں روپے مہینے کے دے رہے ہوتے ہیں. بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ابھی کوئی بل دے نہیں سکتا. غریب آدمی کدھر سے بل دے گا؟ تو یہ ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ جو بھی حکومت آئی انہوں نے کبھی سستی بجلی نہیں بنائی. انہوں نے صرف جلدی سے کہ سال 2 سال میں کرائے کے بجلی گلا کے کول امپورٹ کر کے باہر سے اس سے بجلی بناتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں، فارن ایکسچینج باہر جاتا ہے. لیکن لوکل جو ڈیمز ہیں، پانی سے جو بنتا ہے، اس پہ کبھی انہوں نے سیریسلی کام نہیں کیا اور صرف یہ کرائے اور یہ تیل والے اور گیس والے اور کوئلے والے پہ زور دیتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ پرابلم ساری ہمارے عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہے. بہت شکریہ. جی شکریہ. جی میں ایک ایشو پہ، ایک تو اسپیکر صاحب نے بات کی کہ جو نیٹ ہائیڈل پاور پروفٹ ہمارا جو بنتا ہے صوبے کا، وہ اے جی این قاضی فارمولے کے تحت خیبر پختونخوا کا 1600 ارب بنتا ہے، اور سی سی آئی میں ایگری ہوا ہے کہ جی 111 ارب روپے انہوں نے ہمیں دینے ہیں. تو ہم 1600 ارب روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے، اور جو 111 ارب ایگری ہوا ہے وہ تو اب فرنٹ دینے چاہیے. اتنی ایک بندے میں، یہ گورنمنٹ میں، ایک رسپانسبل لوگوں میں اتنی ہمت ہونی چاہیے، اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ جو زبان دیں وہ زبان پہ وہ سٹینڈ لے، اس کو پورا کرے. مطلب جو بندہ اپنی زبان، اپنی کئی بھی بات پہ سٹینڈ نہیں لے سکتا، اس سے ہی وہ پیچھے پھر جائے، ایگری کر جائے اور آپ کو واپس اس سے مڑ جائیں، تو اس سے زیادہ بے اعتمادی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. جس طرح عاطف خان اور اسد کیسر صاحب نے کہا، یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے زیادتی ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے وار اور ٹیرر میں انہوں نے اپنی جانوں کے قربانیاں دی، معاشی طور پہ وہ تباہ ہوئے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ ایک عجیب سسٹم بنا ہوا ہے کہ سارے صوبوں میں آپ نے سینٹ کا الیکشن کروا دیا، ایک خیبر پختونخوا میں آپ سینٹ کا الیکشن نہیں کروا رہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ کی نمائندگی وہ پوری نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ہوا ہوگا. جو الیکشن کمیشن وفاقی حکومت سے مل کے یہ سٹیپ انہوں نے لیا ہے، یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی مینڈیٹ کی توہین ہے کہ ان کی ریپریزنٹیشن سینٹ میں پوری نہیں ہے اور آپ نے سینٹ چیئرمین الیکٹ کر دیا. مطلب اس سے زیادہ آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کیا زیادتی کر سکتے ہیں؟ تو کنٹینیوسلی میں بابشیر علی کو ٹائم دوں گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ آپ کے ہر ایکشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہاں کی یوتھ آپ کو مانیٹر کر رہی ہے. یہ جو آپ زیادتیاں کر رہے ہیں یہ وہاں پہ لوگ فیل کر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ پھر آپ کے خلاف نکلیں اور آپ سے پھر برداشت نہ ہو. شیر علی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی اسد کیسر صاحب نے کہا کہ لکی مروت میں ایک
आर्मी कैप्टन और उनके साथ 6 जो हमारे फौजी हैं वो शहीद हुए। हम ऑब्वियसली रंजीदा हैं इसके ऊपर, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। आप सबको पता है खैबर पख्तूनख्वा के जब से इलेक्शन हुआ है या इससे पीछे भी अगर आप देख लें, आए दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्सेस जो हैं वो शहादतें दे रही है। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो फेडरल ऑफिसर्स का कोटा है पुलिस का, PSP ऑफिसर्स का 18 और 19 ग्रेड का 68 आसामियाँ खाली हैं। आप जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला करते हैं तो यू नीड ऑफिसर्स। आपको अगर अफसरान भी वफाक ना दे जो आपके 68 बनते हैं पुलिस, बिकॉज टेररिज्म को एक पुलिस, CTD और फौज ये मिल के जो है टेररिज्म का मुकाबला करती है। ये सिचुएशन है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह फंडिंग का इशू है, हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जो CTD की रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज इस वक्त ये जो टेरर का माहौल है इसके लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत है। एक होता है आपके डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, आपके पॉलिटिकल इशू ज़रूरी है, सिक्योरिटी इज़ योर बेस लाइन। जब तक आपकी सिक्योरिटी, और खैबर पख्तूनख्वा एक घर है, खैबर पख्तूनख्वा इस घर में एक हिस्सा है। हमने सबसे ज़्यादा शहादतें भी दी हैं, हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह कभी आप ये नहीं देखेंगे कि हम सूबाई कार्ड खेलेंगे। ये घर है, एक भाई ज़्यादा कुर्बानी देगा, एक कम देगा, ये घर के लिए वो करते हैं। लेकिन इदराक होना चाहिए इनका, और जो हमारा सिक्योरिटी की मद में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो 68 अफसरान वो हमें दिए जाएं ताकि वो तैनात हो और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आगे आएँ। दूसरे हालात इस तरह हैं कि साउथ के भी देख लें आप, मालाकंड की तरफ देख लें, इवन पेशावर में ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर प्रॉपर एक डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में भी, वफाकी हुकूमत के साथ भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट टाइम भी असद कैसर साहब जो स्पीकर थे, देयर वाज अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसको दोबारा उसको जो है उसका क़याम अमल में लाया जाए ताकि ये चीज़ें इन कैमरा प्रॉपर तसल्ली से सारे स्टेक होल्डर्स डिस्कस करें। बिकॉज एक चीज़ याद रखें, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा अफेक्ट नहीं होगा, ये स्पिल ओवर होगा आपके बाकी सूबों में भी, और उसके बाद इसको कंट्रोल करना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अली मोहम्मद, इसके बाद बहुत